پروسیجر جو کیے جاتے ہیں تو ان کے رزلٹس کیسے ہوتے ہیں. اور مجھے یہ بات بتانے میں بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے جو رزلٹس ہیں وہ نہ صرف یہ کہ کمپیریبل ہیں ان کے رزلٹ سے، بلکہ کچھ انسٹنسز میں ہمارے رزلٹس ان سے کسی حد تک بہتر بھی ہوتے ہیں. اور اگر ہم اینجیوپلاسٹی کے حساب سے دیکھیں تو اینجیوپلاسٹی میں ہمارا جو سکسیس ریٹ ہے دیٹ از اباؤٹ 97-98%. تو مشکل سے 2-3% لوگ جن کی شریانیں بہت زیادہ خراب ہیں یا بہت باریک ہیں یا بہت جگہوں پہ ان کے رکاوٹ ہیں یا پہلے سے بہت عرصے سے شریان بند ہے، وہی کیسز ہوتے ہیں جہاں پر شریان کھولنے میں کبھی کبھار ناکامی ہوتی ہے. ورنہ جیسے میں نے بتایا کہ 97-98% کیسز میں پروسیجر سکسیسفل ہوتے ہیں. اینجیوپلاسٹی کا پروسیجر جو سکسیسفل ہوتا ہے. سر کچھ آپ ہمیں یہ انفارمیشن دیں گے کہ اینجیوپلاسٹی سے پہلے اور بعد میں مریض کو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ دیکھیں ہاؤ ٹو پریپیئر یور سیلف فار دا پروسیجر اینڈ آفٹر دا پروسیجر کیا ہوتا ہے، کتنے عرصے کے بعد یو ہیو ٹو ریپیٹ یور ٹیسٹ؟ اس میں یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ یہ منیملی انویزو پروسیجرز ہوتے ہیں، اس میں جو ہے کوئی بہت زیادہ پریپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. پروسیجر سے پہلے تقریباً ہم کہتے ہیں کہ 3 سے 4 گھنٹے پہلے جو ہے وہ پیشنٹ نے کھانا کھانے کے بعد پھر اس کو کوئی مزید چیز کھانی یا پینی نہیں چاہیے. اور اس کے علاوہ جو دوائیں ٹیسٹ سے پہلے جو ہے وہ جو تجویز کی جائے ان کا لینا ضروری ہوتا ہے. اور کچھ بیسک ٹیسٹ ہوتے ہیں کڈنی کے فنکشن کے یا خون کے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں، یہ کروانے ضروری ہوتے ہیں. جو کارڈیولوجسٹ اینجیوپلاسٹی کرتے ہیں وہ اپنے مریضوں کو یہ ٹیسٹ کروانے کے لیے اور جو دوائیں لینی ہوتی ہیں اس کے بارے میں بتا دیا کرتے ہیں. اینجیوپلاسٹی کے بعد جو ہے کیونکہ اس میں کوئی جیسے میں نے بتایا کہ کوئی چیرا ٹاکا وغیرہ نہیں ہوتا، تو پیشنٹ جو ہے وہ عموماً 1 دن کے اندر ہی جو ہے وہ اپنی ایکٹیویٹی جو ہے وہ ریزیوم کر سکتا ہے. اور یہ کہ جو ہے وہ ود ان کپل آف ڈیز جو ہے وہ اپنی نارمل روٹین ایکٹیویٹی پہ آ سکتا ہے، انلیس اینڈ انٹل اس کو کوئی اور پرابلم ایسی ہو جس کی وجہ سے ہم ان کی ایکٹیویٹی ریسٹرکٹ کریں تو اور بات ہے. ورنہ یہ کہ عموماً 48 آورس کے اندر پیشنٹ دوبارہ اپنے نارمل روٹین پہ آ سکتا ہے. اس میں کوئی یہ ریسٹرکشنز تو نہیں ہوتی ہیں کہ کانٹ کیری ویٹ اور نہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی. فوڈ ریسٹرکشنز کا جہاں تک تعلق ہے ایکسرسائز سے متعلق جو ایڈوائس ہوتی ہے وہ تو ہر ایک کے لیے اپلیکیبل ہوتی ہے. جو بھی مریض جس کو دل کی شریانوں کا پرابلم ہوتا ہے ان کے اندر ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایکسرسائز کریں اور کھانے میں جو ہے جو چیزیں دل کی بیماری کے حساب سے نقصان دہ ہیں ان سے احتیاط کریں. وہ چاہے ان کی اینجیوپلاسٹی ہو، ان کا بائی پاس ہو یا دواؤں کے علاج سے ان کو جو ہے وہ ٹریٹ کیا جا رہا ہو، تو تینوں صورتوں میں انہوں نے یہ احتیاط تو کرنی ہی ہے. اور وہ پروسیجر سے پہلے بھی کی جاتی ہے اور اس کے بعد بھی کی جاتی ہے. جہاں تک پروسیجر کے بعد ٹیسٹ کا سوال ہے تو عموماً کوئی اسپیسیفک ٹیسٹ نہیں کروائے جاتے. اگر پیشنٹ سٹیبل ہے تو اس کو صرف دواؤں پہ رکھا جاتا ہے اور فالو اپ کیا جاتا ہے. اگر پیشنٹ کو کوئی دوبارہ سے اس طرح کی علامات ہوتی ہیں تو پھر کچھ ٹیسٹ ریپیٹ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، یہ اطمینان کرنے کے لیے کہ شریان میں کوئی دوبارہ پرابلم تو نہیں ہوا. لیکن یہ کہ اینجیوپلاسٹی کے بعد جو ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ پرابلم انیشلی جو سکسیس ریٹ ہے وہ 97-98% ہے. اور اینجیوپلاسٹی کے بعد بھی اگر ہم دیکھیں تو تقریباً آلموسٹ 90% پلس پیشنٹس جو ہیں ان کے اندر دوبارہ پرابلم نہیں آتی لانگ ٹرم. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ جو باڈی ہوتی ہے وہ جو اسٹینٹ ہم ڈالتے ہیں اس سے ایک طرح سے ایک ریئیکشن باڈی کے اندر شریان کے اندر ہوتا ہے اور وہ دوبارہ سے جو ہے وہ نیروئنگ شریان کے اندر آ جاتی ہے. لیکن اب یہ کہ جو اسٹینٹس ہم یوز کرتے ہیں اس میں بھی کافی جو ہے وہ چینجز اور انوویشن آ گئی ہے. اور اب اسٹینٹس ایسے ہوتے ہیں جن پہ دوا کی کوٹنگ ہوتی ہے اور اس کوٹنگ کے ساتھ جو ہے وہ دل کی شریانوں میں دوبارہ رکاوٹ آنے کا امکان جو ہے وہ 5% یا اس سے بھی کم رہ جاتا ہے. اور اگر شریان میں شروع کے 6 سے 12 مہینے 6 سے 9 مہینے کے دوران اگر کوئی پرابلم نہ آئے تو پھر امید یہ کی جاتی ہے کہ وہ سال تک جو ہے وہ اسٹینٹس کھلے رہیں گے اور دوبارہ پروسیجر کی ضرورت نہیں پڑے گی. سر اس کے علاوہ آپ نے ذکر کیا تھا ہارٹ ریٹ اینڈ ہارٹ ردم سے متعلق جو پرابلمز ہوتی ہیں تو ان کی تھوڑی ڈائگنوسس اینڈ ٹریٹمنٹ کے بارے میں. اینڈ ون مور تھنگ از کہ کیا یہ کنجینٹل ہوتا ہے، کیا پیدائشی ہوتا ہے یہ، یا پھر لیٹر آن لائف پیپل کین ڈیولپ دس پرابلم؟ عموماً جو یہ دل کی ردم کے پرابلمز ہوتے ہیں، اسپیشلی جو دل کی ردم کی تیزی کا پرابلم ہوتا ہے جس میں دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے، یہ پرابلم جو ہے وہ پیدائشی ہوتا ہے. یعنی یہ کہ دل کی جو سرکٹ ہے، الیکٹریکل سرکٹ ہے، اس میں خرابی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ پرابلم ڈیولپ ہوتا ہے. یہ پریزنٹ بچپن میں بھی کر سکتا ہے اور آگے چل کے بھی پریزنٹ کر سکتا ہے.
لیکن بہت سارے ردم کے ایسے پرابلمز ہوتے ہیں جو بڑی ایج میں جا کر ہوتے ہیں. خاص طور پہ دل کی بے ترتیبی جو ہوتی ہے جسے ہم ایٹرل فبریلیشن کہتے ہیں، وہ عموماً جو ہے وہ درمیانی عمر کے یا بڑی عمر کے لوگوں میں زیادہ جو ہے وہ کامن پائی جاتی ہے. اسی طرح دل کی دھڑکن کا سلو ہونا جہاں پر پیس میکرز وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے، یہ بھی عموماً بڑی ایج میں جا کر جو ہے وہ یہ پرابلم سامنے آتی ہے. تو دل کی ردم کے جو پرابلمز ہیں اور ان کا جو علاج ہے وہ پاکستان میں کافی زیادہ نگلیکٹڈ رہا ہے، اور فیسلٹیز اس کی تشخیص کی اور اس کے علاج کی جو ہے وہ پاکستان میں کافی عرصے تک موجود نہیں تھی. Is it because کہ ان کا انسیڈنس بہت کم ہے، یا پھر یہ کہ ہمارے پاس اس کو ڈائگنوز کرنے کی فیسلٹی؟ نہیں، انسیڈنس بہت کم نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس چیز کی طرف توجہ ہی نہیں دی گئی. اب یہ ہے کہ گریجولی مختلف جگہوں پہ پاکستان میں جو ہے وہ ایسے سینٹرز ڈیولپ ہو رہے ہیں جہاں پر ان چیزوں کی تشخیص اور علاج دونوں کیا جاتا ہے. انفارچونیٹلی ابھی بھی اس کی اتنی ایکسپرٹیز موجود نہیں ہے، اور یہ کہ جو ہے وہ علاج بہت سی مرتبہ جس طرح کا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ اگین اس سلسلے میں جو ہے وہ ہم آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں فارچونیٹ ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ویل ٹرینڈ اس کے ماہر جسے ہم الیکٹرو فزیولوجسٹ کہتے ہیں وہ موجود ہیں، اور وہ اکوپمنٹ موجود ہے جس کے ذریعے ان پرابلمس کی تشخیص بھی کی جا سکتی ہے اور اس کا جو ہے وہ علاج بھی کیا جا سکتا ہے. جیسے میں نے پہلے تذکرہ کیا تھا ای پی اسٹڈی کا، تو دل کی ردم کو دیکھنے کے لیے ای پی اسٹڈیز کی جاتی ہیں. اگر ردم جو ہے اس کی جو جہاں سے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے، جس حصے سے دل کے آ رہی ہے، اس کو لوکیٹ کر لیا جائے تو وہاں پر شعاعوں کے ذریعے اس کو برن کر کے اس ردم کی پرابلم کو ختم کیا جا سکتا ہے. اسی طرح جب دل کی دھڑکن بہت سلو ہوتی ہے تو پیس میکرز مختلف طرح کے اویلیبل ہوتے ہیں جو کہ دل کی ردم کو جو ہے وہ بحال کرنے میں مدد دیتے ہیں. اس کے علاوہ جب کچھ لوگوں میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اچانک دل کی دھڑکن اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ ان میں بے ہوشی یا موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اور اس طرح کی ردم کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے ڈیوائسز اب موجود ہوتے ہیں جنہیں ہم کارڈیوورٹر ڈیفیبریلیٹرز کہتے ہیں، جو امپلانٹ ہو جاتے ہیں، آئی سی ڈیز جسے ہم کہتے ہیں. These procedures are available at AKU? These procedures are definitely available. They are being done and they are being done with a lot of success. اور یہ کہ جو ہے وہ بہت سے پیشنٹس نے اس سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کیا ہے. جی اسی طرح سر آپ نے تیسری جس ڈیزیز کے بارے میں الیبوریٹ کیا تھا، دیٹ واز ہارٹ کے اسٹرکچر یا ہارٹ کے والوز کی ڈیزیز جو ہوتی ہیں، the cardiac MRI facility which is now available at آغا خان ہاسپٹل، اس کے بارے میں بھی تھوڑا. ہاں، کارڈیک ایم آر جو ہے وہ ہمارے یہاں ابھی انٹروڈیوس ہوا ہے، اور آغا خان از دا اونلی سینٹر ابھی پاکستان میں جہاں کارڈیک ایم آر آئی کیا جاتا ہے. اور اس ٹیسٹ سے جو ہے وہ دل کی جو اسٹرکچرل پرابلمز ہوتی ہیں، مثلا دل کے اندر سوراخ ہوتے ہیں یا دل کی جو ہے وہ جو شریانیں ہوتی ہیں ان میں کوئی پرابلم ہوتا ہے، یا دل کے ویلز میں کوئی میجر پرابلم ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جو بچوں میں یا پیدائشی پرابلمز ہوتے ہیں ان کو تشخیص کرنے کے لیے یہ ٹیسٹ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ویسٹ میں، اور اب ہمارے یہاں بھی وہ اویلیبل ہے اور وہ اس مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اس کے علاوہ بہت سی مرتبہ جب ہارٹ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو یہ دیکھنے کے لیے کہ اس حصے میں کچھ جان باقی ہے یا نہیں باقی ہے، وائبلٹی اسیسمنٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ کیا جاتا ہے، اور اس میں بھی کارڈیک ایم آر آئی جو ہے وہ گولڈ سٹینڈرڈ یا بیسٹ ٹیسٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو بہت سی مرتبہ دل کا ایسا حصہ جو لگتا ہے کہ شاید ڈیمیج ہو کر ختم ہو چکا ہے، ایم آر آئی کے ذریعے یہ کنفرم کیا جا سکتا ہے کہ اگر وہ حصہ ڈیمیج نہیں ہوا ہے تو پھر دل کی شریانوں کو کھولنے سے اس حصے میں جان ڈالی جا سکتی ہے، اس کا کام جو ہے بحال کیا جا سکتا ہے. تو کارڈیک ایم آر آئی کا بہت امپورٹنٹ رول ہے بچوں کی پرابلمس میں بھی اور بڑوں میں بھی، اور آئی تھنک کہ اگلے سالوں میں جو ہے وہ آنے والے سالوں میں ڈیفینیٹلی اس کا رول جو ہے وہ پاکستان میں بھی بہت بڑھے گا. سر ون لاسٹ کویشچن جو میں اپنے اکثر کنسلٹنٹ سے یہاں پوچھتی ہوں کہ وائی آغا خان ہاسپٹل، واٹ از اٹ دیٹ وی ہیو ایز اے کمپیٹیٹیو ایج، کیا ہماری خوبی ہے؟ دیکھیں اس میں یہ کہ عموماً یہ کرٹیسزم ہوتا ہے کہ آغا خان ہسپتال بہت مہنگا ہسپتال ہے، لیکن اگر آپ کمپیئر کریں وتھ ادر پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز جو اس ملک کے اندر ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمارے اور ان کے پرائسز میں بہت زیادہ فرق ہے. دوسرا یہ کہ اگر آپ باہر کے ملکوں سے کمپیئر کریں تو پھر تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، وہاں انہی چیزوں کی ٹریٹمنٹ کا جو ہے وہ خرچ تقریباً 10 سے 20 گنا زیادہ جو ہے وہ ہوتا ہے، ڈپینڈنگ اپون کیا ٹیسٹ یا کیا ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے. تو اس حساب سے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آئی ڈونٹ تھنک کہ بہت زیادہ پرائس میں ڈفرینس ہے. اس کے علاوہ یہ کہ جو کوالٹی ہم پرووائڈ کرتے ہیں اور وہ ہمارے ریزلٹس دے اسپیک فار دیم سیلوز، کہ وہ کوالٹی جو ہے وہ اکثر پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز جو پاکستان میں ہیں اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو
پبلک سیکٹر میں انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کوالٹی پرووائڈ نہیں کرتے. اینڈ آئی تھنک جو سب سے اہم چیز ہے جو آئی تھنک آغا خان ہاسپٹل کو منفرد کرتی ہے دوسرے ہارٹ کے انسٹیٹیوشن سے, وہ یہ کہ یہاں پر کمپریہنسو کارڈیک کیئر ہے. جیسے میں نے بتایا کہ یہاں کارنری ڈیزیز کا بھی علاج ہوتا ہے, ویلو کی پرابلمس کا بھی علاج ہوتا ہے, یہاں ردم کی جو پرابلمز ہوتی ہیں ان کا بھی علاج ہوتا ہے, بچوں کی جو دل کی پرابلمز ہوتی ہیں ان کا بھی علاج ہوتا ہے, اینڈ کارڈیک سرجریز جو ہیں وہ بھی بہت سکسیزفلی یہاں پر جو ہے وہ ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ بینگ اے ملٹی ڈسپلنری ہاسپٹل, اگر اس پیشنٹ کو کوئی لنگس کا مسئلہ ہے, کوئی کڈنی کے پرابلمز ہوتے ہیں جو اکثر ہارٹ کے مریضوں کے ہوتے ہیں, ڈائبٹیز کا پرابلم ہوتا ہے, تو وہ سارے پرابلمس بھی انڈر ون روف جو ہے وہ ڈیل کیے جا سکتے ہیں. بہت سی مرتبہ ہمارے پاس پیشنٹس اچھے انسٹیٹیوشن سے بھی ریفر ہو کر آتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی ایڈیشنل پرابلم ایسا ہوتا ہے جن کو وہ مینیج نہیں کر پاتے, تو وہ پھر ہمارے پاس ان پیشنٹس کو ریفر کرتے ہیں. تو آئی تھنک ایز اے کمپریہنسو کارڈیک سروس پلس ایز اے ملٹی ڈسپلنری ہاسپٹل, یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں منفرد کرتی ہیں دوسرے انسٹیٹیوشنس کے مقابلے میں. اینڈ آئی تھنک جب بھی پیشنٹس جو ہیں وہ چوائس کرتے ہیں تو آئی تھنک یہ دو چیزیں جو ہیں وہ ان کے ذہن میں یقیناً ہونی چاہیے کہ آپ کو کوالٹی کیئر, کمپریہنسو کیئر اور ملٹی ڈسپلنری کیئر جو ہے وہ جس انسٹیٹیوشن میں مل سکے اس انسٹیٹیوشن کا انتخاب جو ہے وہ کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر جاوید سر کہ آپ نے آج ہمیں جوائن کیا. Before I end this program, I would once again like to inform you کہ اگر آپ کو ڈاکٹر جاوید طائی سے کوئی بھی questions ہوں, آپ کے کوئی queries ہوں, اس کے علاوہ اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں اور آپ آغا خان ہاسپٹل کی کچھ سروسز اویل کرنا چاہتے ہیں, سیکنڈ اوپینینس لینا چاہتے ہیں, تو اس سب کچھ کے لیے آپ کے اسکرین پہ ای میل ایڈریسز آ رہے ہوں گے جن پہ کانٹیکٹ کر کے آپ یہ سب فیسلٹیز اویل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ آغا خان ہاسپٹل سے جو کچھ ہیلتھ لٹریچر بائی دا نیم آف ہیل لینا چاہتے ہیں, اسکولس, کارپوریٹس, کلبز یا آرگنائزیشنس, تو اس کے لیے بھی آپ اسی ای میل ایڈریس پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. فائنلی آئی ووڈ آلسو لائک ٹو انفارم یو کہ February 4th از دا ورلڈ کینسر ڈے, اینڈ آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل پہ شام 4 سے 5 بجے کے دوران اس کو کمیموریٹ کیا جائے گا, جہاں پر ایک پینل آف ڈاکٹرز ہوں گے جو کہ ڈفرینٹ مختلف طرح کے کینسرز کے اوپر بات کریں گے, فالوڈ بائی اے کویسچن آنسر سیشن. So all of you are most welcome to join us there as well. Thank you and Allah Hafiz.